نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب پیارے بچوں کے لیے 60 سنہری احادیث، حدیث نمبر 43۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہادوا تحابوا، آپس میں تحفے لیا اور دیا کرو، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، اسلام دنیا کا سب سے بہترین اور مکمل دین ہے، جس میں زندگی کے ہر بڑے چھوٹے معاملے سے متعلق ہدایات موجود ہیں، مثلا ملنا جلنا، ساتھ رہنا، سونا جاگنا وغیرہ۔ اسی طرح اس پیاری حدیث میں انسان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپس کی محبت بڑھانے کا طریقہ بتایا ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کو تحفہ دینا۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی۔ اچھا یہ تو بتائیے کہ اگر آپ کو کوئی تحفہ دے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ بہت اچھا، بہت اچھا لگے گا۔ اسی طرح سے اگر ہم کسی اور کو تحفہ دیں گے تو اس کو بھی اچھا لگے گا، وہ بھی خوش ہوگا، اور اس طرح ہمیں 2 فائدے ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا، اور دوسرا فائدہ یہ کہ آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دوستوں میں، ہمارے آپس کے تعلقات میں محبت ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک دوسرے کو تحفہ دینا چاہیے، اور یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا اس نے تو تحفہ نہیں دیا، بلکہ خود تحفہ دے دینا چاہیے تاکہ آپس میں محبت پیدا ہو۔ تحفہ دینے اور لینے میں ایک خیال ضرور رکھیں کہ ہم نے یہ کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے۔ جب ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو تحفہ دیں گے تو آپس میں محبت بڑھے گی۔ لیکن اگر ہمارا خیال یہ ہے کہ اچھا میں نے اس کو یہ تحفہ دیا ہے تو اب وہ بھی مجھے تحفہ دے گا، یعنی کیا امید ہے کہ مجھے ریٹرن ملے، مجھے بھی واپسی میں تحفہ ملے، تو پھر یہ محبت نہیں بڑھائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی مہنگا تحفہ خریدا ہے اور وہ آپ واپسی میں آپ کو کوئی سستا سا تحفہ دے دیتا ہے تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں، یعنی محبت بڑھنے کے بجائے کیا ہو گیا؟ ناراضگی ہو گئی کہ بھائی میں نے تو اتنا مہنگا تحفہ دیا تھا اور اس نے تو مجھے صرف ایک پھول اٹھا کر دے دیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ ناراض ہو گئے۔ تو کیوں ناراضگی ہوئی؟ کیونکہ آپ نے جو مہنگا تحفہ دیا تھا اس کوشش میں دیا تھا کہ مجھے اس سے بھی مہنگا تحفہ ملے۔ تو امید کیا کرنی ہے؟ امید اللہ سے رکھنی ہے، خوشی اللہ سے مانگنی ہے، رضا اللہ کی چاہنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، عورتوں ہرگز کوئی ہمسائی یعنی نیبر اپنی دوسری ہمسائی کے لیے حقیر معمولی تحفہ نہ سمجھے، خواہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر نیبرز میں رہنے والی خواتین ایک دوسرے کو معمولی سا سالن بنا کر ایک دوسرے کو گفٹ کے طور پر دیتی ہیں تو اس کو چھوٹا نہ سمجھا جائے، اس کو حقیر نہ سمجھا جائے، بلکہ خوش دلی کے ساتھ اس کو قبول کیا جائے۔ ایک بات مزید ہم نے یاد رکھنی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب ہم نے کسی کو تحفہ دینا ہے تو واپس نہیں مانگنا۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ دوستوں میں لڑائی ہو جاتی ہے اور وہ غصے میں آ کر ناراضگی میں کہہ دیتے ہیں کہ اچھا میں نے تم کو تحفہ دیا تھا نا، اب مجھے واپس کر دو۔ تو یہ کام ہرگز نہیں کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ عملی نکات، گفٹ دینے میں پہل کرنی ہے، یاد رکھنا ہے تحفہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو خوشی سے قبول کرنا ہے۔ تحفہ دے کر بدلے کی امید نہیں رکھنی، تحفہ دے کر واپس نہیں لینا۔ حدیث نمبر 43۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہادوا تحابوا تہادوا تحابوا تہادوا تحابوا تهادوا تحابوا۔ الأدب المفرد للبخاري 594۔ حديث نمبر 44۔